أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ آیت ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے میرے معزز خواتین و حضرات، آج میں اپنی تقریر میں آیت استخلاف، قدرت ثانیہ اور خلافت کی حقیقت کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی خلافت امت موسویہ کو عطا فرمائی تھی، اس آیت میں یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اسی طرح کی خلافت کا امت محمدیہ سے بھی وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں جس خلافت کا ذکر کیا گیا ہے، اس خلافت کے متعلق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353۔ ایک دوسری جگہ پر حضور اسلام فرماتے ہیں، خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے،
نبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 383۔ اسی طرح شہادت القرآن میں پھر حضور ایک جگہ پر فرماتی ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ متذکرہ بالا یہ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی تھی، اس میں جس خلافت کا ذکر کیا گیا ہے یا جس خلافت کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، اس خلافت کی بالعموم تین اقسام ہیں۔ نمبر 1 خلافت نبوت، نمبر 2 خلافت الی منہاج نبوت یا الہامی خلافت، اور نمبر 3 انتخابی یا انتظامی خلافت۔ خلافت نبوت انبیاء والی خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست نبیوں کو عنایت فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اب تک صرف حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو یہ خلافت عطا فرمائی ہے۔ دوسری قسم کی خلافت الی منہاج نبوت یا الہامی خلافت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی مجددین یا محدثین تشریف لائے یا آئندہ تشریف لائیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خلافت الی منہاج نبوت یعنی الہامی خلافت سے سرفراز فرمایا تھا یا آئندہ سرفراز فرمائے گا۔ یہ لوگ نبی نہیں تھے، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مانند براہ راست خلافت سے نوازا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان علماء کے متعلق اپنی ایک روایت میں فرمایا ہے، علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ یہ سب بزرگ جو تھے صاحب وحی و الہام تھے۔ خلافت کی تیسری قسم انتخابی یا انتظامی خلافت ہے۔ انبیاء کے بعد جو لوگ بذریعہ انتخاب ان کے جانشین بنتے ہیں وہ انتخابی یا انتظامی خلفاء کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نبی کے نقش قدم پر چلتے اور باقی لوگوں کو بھی چلاتے ہیں، نبی کی تعلیم کو قائم کرتے ہیں اور انتظامی امور وغیرہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین انتخابی خلافت کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ اس قسم کی انتخابی خلافت کی ایک مثال ہے۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے حضور علیہ السلام ایک حاشیہ لگاتے ہیں جو بعد میں پڑھوں گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ حاشیہ میں دیے گئے نوٹ کے سلسلے میں حضور صاحب فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اس ضمن میں حضور السلام آگے فرماتے ہیں حاشیے میں ہی، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔
سو ان دنوں کو منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ ایک معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 اور 307۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد دونوں قسم کی خلافت کا ذکر فرمایا تھا، ایک انتخابی خلافت اور دوسری الہامی خلافت یا خلافت الی منہاج نبوت۔ جہاں تک الہامی خلافت یعنی خلافت الی منہاج نبوت کا تعلق ہے سامعین کرام، تو یہ خلافت نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے چنیدہ بندوں کو بخشا کرتا ہے۔ ایسے الہامی خلفاء جو ہوتے ہیں وہ روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور حضور اسلام نے رسالہ الوصیت میں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو فرما کر افراد جماعت احمدیہ کی اس طرف توجہ مبذول فرما دی تھی اس زمانے میں۔ اور جہاں تک انتخابی خلفاء کا تعلق ہے تو اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے اجمالاً فرما دیا کہ جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کر لیں کہ وہ میرے نام پر بیعت لینے کا اہل ہے تو وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ لیکن تفصیلاً آپ علیہ السلام نے اس سلسلہ میں جنوری 1906 میں اپنی زندگی میں بطور مجلس انتخاب ایک صدر انجمن احمدیہ قائم فرما دی، اور حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انجمن کا صدر مقرر فرما دیا۔ حضور علیہ السلام اپنی قائم کردہ اس ادارے کے متعلق فرماتے ہیں، سامعین کرام ذرا نوٹ کریں اس بات کو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہادی کافی ہوگا۔ مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907 بحوالہ حقیقت اختلاف مولوی محمد علی صاحب صفحہ 76۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخہ 15 اکتوبر 1909 کو اپنے خطبہ عید الفطر میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تصنیف کردہ رسالہ الوصیت کی حقیقت پر سامعین کرام یوں اظہار خیال فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیثیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی فیصلہ ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ النساء 116۔ میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، باقی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے اور ان کی کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقویٰ کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزارہا لوگوں کو اس کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے، تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سورہ التوبہ آیت نمبر 77 کے مستاق بنو گے۔
میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ خطبات نور صفحہ 419۔ اب بعد ازاں جماعت احمدیہ قائم تھی سامعین کرام۔ اب حضور اسلام کے بعد جماعت احمدیہ قائم تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے جماعتی علماء کے علاوہ اشاعت توحید اور علائے کلمہ اسلام کے لیے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جاری کردہ 2 اخبار الحکم اور البدر اور رسالہ ریویو آف ریلیجنز بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں خلیفہ کے چناؤ کے لیے حضور اسلام نے صدر انجمن احمدیہ کے نام سے ایک مقتدر ادارہ بھی قائم فرما دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن کے بالمقابل آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1909 میں انجمن ارشاد اور اوائل 1911 میں ایک اور انجمن انصار اللہ بنا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور خلیفۃ المسیح اول موجود تھے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کو یہ انجمنیں کیوں بنانی پڑیں؟ انہوں نے یہ انجمنیں کس مقصد کے لیے بنائی تھیں؟ سلسلہ عالیہ احمدیہ میں خلیفہ اول تو صدر انجمن احمدیہ اور پوری جماعت کا متفقہ انتخاب تھے۔ اب صدر انجمن احمدیہ، جس کو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اپنا جانشین قرار دیا ہے، اور اس کے ممبران کو بھی آپ علیہ السلام نے بذات خود قائم فرمایا تھا، اور پھر حضور اسلام کے وصال کے بعد جناب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صدر انجمن احمدیہ کو مجلس انتخاب قرار دیا، جس کا ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس صدر انجمن کے احمدیہ کے ہوتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اپنی الگ انجمنیں کیوں بنانی پڑی؟ یاد رہے سامعین کرام، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے احمدیت کے لبادے میں محمودیت کا آغاز کیا تھا، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر اپنے مذموم ایجنڈے پر کام شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جس صدر انجمن احمدیہ کو حضور اسلام نے قائم فرمایا اور اس کے کثرت رائے کے فیصلہ کو قطعی اور درست فرمایا، اور پھر بعد ازاں وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس انجمن کو آئندہ خلیفہ کے چناؤ کے لیے مجلس انتخاب قرار دیا تھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس صدر انجمن احمدیہ کا بطور مجلس انتخاب رد کرتے ہوئے احمدی پبلک میں کھڑے ہو کر اپنا بطور خلیفۃ المسیح ثانی انتخاب کروایا تھا۔ جناب خلیفہ رابع صاحب سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی ترجمہ کے ساتھ اپنی طرف سے نوٹ لکھتے ہوئے اپنے ترجمہ شدہ قرآن کریم کے صفحہ نمبر 606 پر لکھتے ہیں، اس آیت کو استخلاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ نور کی آیت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، 56 جو ہے۔ اس آیت کو استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری فرمائے گا، اور وہ خلافت نبی کے نور کو آگے لے کر بڑھے گی۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے چاروں خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو آگے لے کر بڑھے تھے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ یہاں پر میرا خلیفہ رابع صاحب کے نوٹ کی روشنی میں قادیانی خلیفہ صاحب اور ان کے علماء اور عام قادیانی احمدیوں سے سوال ہے۔ بلا شبہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا نور آگے لے کر بڑھے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 سالہ دور خلافت میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے کسی عمل یا کسی فرمودہ کے خلاف ہو۔ اب میں چند سوالات رکھتا ہوں قادیانی خلفاء اور قادیانی علماء اور عام قادیانی جو حضرات جو ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں
کہ خلیفہ اول کے دور خلافت میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اپنی الگ انجمن ارشاد اور انجمن انصار اللہ بنانے کے کام کیا امتی نبی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نور کو آگے بڑھانے والے کام تھے؟ دوسرا سوال سنیے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اپنے والد محترم امتی نبی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ جسے آپ علیہ السلام نے اپنا جانشین قرار دیا تھا کو رد کر کے عام احمدیوں سے اپنا انتخاب بطور خلیفہ ثانی کروانا کیا اپنے امتی نبی کے نور کو آگے لے کر بڑھنے والا کام تھا؟ جناب خلیفہ ثانی صاحب مورخہ 27 دسمبر 1956 کو انتخاب خلافت سے متعلق اپنی تقریر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دے کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا۔ پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے، بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اور تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے زندہ افراد، اور اب نظر ثانی کرتے ہوئے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے زائد کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا بھی، جن کو فوراً بعد تحقیقات صدر انجمن احمدیہ کو چاہیے کہ صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور جامعۃ المبشرین کے پرنسپل اور جامعہ احمدیہ کا پرنسپل اور مفتی سلسلہ احمدیہ اور تمام جماعت ہائے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کریں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 19 صفحہ 159 پہ جناب خلیفہ ثانی کے یہ الفاظ ہیں۔ تیسرا میں سوال کرتا ہوں افراد جماعت احمدیہ قادیان سے، دین اسلام میں آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مناسب اور موزوں ادارہ مجلس شورا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ ثانی صاحب نے جماعت احمدیہ میں آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اسلامی طریقہ کار کو رد کرتے ہوئے مجلس شورا کی جگہ اپنے تنخواہ دار ملازمین اور رشتہ داروں اور اپنے منظور نظر عہدیداروں پر مشتمل ایک مجلس بنائی تھی۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے دین اسلام کے مجلس شورا جیسے معزز ادارے کو رد کر کے اس کی جگہ اپنے ملازمین، رشتہ داروں اور خوشامدی عہدیداروں کی مجلس سے انتخاب بنانا کیا اپنے محترم والد حضرت مرزا غلام صاحب کے نور کو آگے بڑھانے والا کام تھا؟ جیسا کہ خاکسار پہلے بتا چکا ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی تنصیف کردہ رسالہ الوصیت میں اپنی وفات کے بعد ایک تو انتخابی طریقہ کار کے متعلق بتایا ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر بعد میں لوگوں سے بیعت لیں۔ آگے حاشیہ میں حضور صاحب فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے انتخاب رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ انتخابی لوگوں کے علاوہ حضور صاحب نے اپنے بعد روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مزید بارآں اسی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے بارے میں حاشیہ میں فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری ذریت کے لیے تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنی قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ حضور اسلام اپنے بعد جس وجود کی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے طور پر ذکر کرتے ہیں سامعین کرام، وہ دراصل 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہے۔ اور اسی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ درگاہ خدا مردے بسد آزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے
ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہاں پر محمدی مریم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684۔ اسی طرح اس عیسیٰ کے متعلق جس کی محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، اس کے متعلق حضور علیہ السلام ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اسی طرح اسی ذکی غلام اور اسی مسیح ابن مریم کے متعلق حضور صاحب لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے، اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو۔ اس اقتباس میں حضور صاحب ہم سب کو نصیحت فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد نہ کوئی امام ہو سکے گا میری ذلیت سے باہر ہو کر، نہ کوئی مسیح آئے گا۔ امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی آئے گا، لیکن یہ سارے میری ذل کے طور پر آئیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو امام پھرتے ہیں بنے، یہ تو خود تو کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، امام ہیں، خلیفۃ المسیح ہیں، لیکن انہوں نے مسیح کو کھا لیا، مسیح کو انہوں نے فارغ کر دیا، جماعت احمدیہ کو بھی فارغ کر دیا اس مسیح سے۔ اب اسی طرح حضور علیہ السلام ازالہ وہاں میں ہی اسی جو ذکی غلام ہے، اسی مسیح کے متعلق فرماتے ہیں، یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر لکھتے ہیں حضور صاحب، خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ سامعین اکرام، حضور اسلام کے بعد جماعت احمدیہ میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا یہ وجود ہے، اور اس کی خلافت ہی اصل میں الہامی خلافت یا خلافت علی منہاج نبوت ہوگی۔ معزز سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلافۃ ثلاثون عاما ثم یکون بعد ذلک الملک۔ مسند احمد سے یہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال تک رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجدد دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سال رہ کر ختم ہونے کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ انقطاع کی بات پڑا کرتی ہے، اور دراصل تجدید کے وعدے میں خلافت راشدہ کی دردناک انقطاع کی خبر بھی دی گئی ہے۔ اب میرا سوال ہے قادیانی خلفاء سے بھی اور علماء سے بھی اور عام احمدی حضرات جو ہیں جو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی اس خلافت کو بھی، میرا ان سب سے سوال ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجدید کے وعدہ میں خلافت راشدہ کی دردناک انقطاع کی خبر تھی
تو پھر جس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دی تھی، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت میں کیا اس انتخابی خلافت جس کا حضور علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں ذکر فرمایا ہوا ہے کہ جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہے، کہ انقطاع اور اس کی بلائے دمشق میں بدل جانے کی خبر کیوں موجود نہیں ہے؟ دیکھیے، انصاف اور دیانتداری کی بات ہونی چاہیے۔ اگر خلیفہ رابع کے بقول جو آنس ہم نے تجدید نعمت کی، تجدید دین کی جو بشارت دی تھی، اس میں خلافت راشدہ کا انقطاع بنتا ہے اور ثابت ہوتا ہے، جو دلیل دی خلیفہ رابع صاحب نے، اب کیا اتنی بڑی پیشگوئی مسلم موجود ہے جماعت احمدیہ میں، اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہے، کیا یہ بشارت نہیں بتا رہی تھی؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا بشارت بتا رہی ہے؟ کیا اس انتخابی خلافت کا یہ انقطاع کی طرف اشارہ نہیں کر رہی کہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ بلائے دمشق میں بدل جائے گی، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گی؟ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے جھوٹ کو نجاست اور زہر قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کو نجاست خور کہا ہے۔ آج یہ جو قادیانی علماء ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ یہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، بلکہ بقول حضرت مہدی علیہ السلام کے نجاست خور ہیں۔ یہ لوگ اس بلائے دمشق کو جس نے حضور اسلام کی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اپنی خاندانی حکومت بنائی، اس کو مجددین و محدثین جن کو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ کھڑا کرتا ہے کا سرتاج قرار دیتے پھر رہے ہیں یہ لوگ، اس بلائے دمشق کو۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو یاد رہے کہ ہر نبی اور ہر رسول اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے، اور ان سب انبیاء میں حضرت مرزا صاحب صاحب کے بقول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجدد اعظم تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اموی، عباسی، عثمانی، ملوک اور نام نہاد خلفاء، اور اسی طرح آج قادیانی نام نہاد خلفاء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک وحی میں بلائے دمشق قرار دیا ہوا ہے، کیا یہ سب نبیوں بشمول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرتاج ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اے میرے بھائیوں، آج تمہارے مولویوں کا یہ حال ہے۔ اب میں ایک مولوی جس نے ابھی جلسہ سالانہ جو جماعت احمدی قادیان کا کینیڈا میں ہوا ہے، اس میں ایک مولوی نے اپنی تقریر میں قادیانی بلائے دمشق کو خلافت علی منہاج نبوت بنانے کے لیے جناب خلیفہ رابع صاحب کا 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ کا یہ اقتباس پڑھ کر سنایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ خلیفہ رابع صاحب اپنے جمعہ کے خطاب میں کہتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمر پائیں گی اور مرتی چلی جائیں گی، ان کی اولادیں بھی لمبی عمر پائیں گی اور مرتی چلی جائیں گی۔ خدا کی قسم، خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ میں اس اقتباس جو خطبہ جمعہ ہے 27 اگست کا 1993 کا، میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ پہ جائیں، پڑھیں۔ اپریل 1993 میں اس عاجز کا دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح سما ہونے کا ان کے آگے موجود تھا، اور وہ پڑھ چکے تھے، اور میرے اس دعوے کو پڑھنے کے بعد ہی یہ اس قسم کے وہ گھبراہٹ میں بیان دیتے پھر رہے تھے۔ وہ یہاں پر قسم کھاتے ہیں، جبکہ ایک غلام مسیح ہوزا، ایک مسلم موعود، ایک موعود مجدد ان کے آگے کھڑا تھا۔
کیا تم سوچ سکتے ہو کہ ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ بھی خلیفے ہو سکتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا خلفائے راشد ہو سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ مولوی ہیں، ان لوگوں کی خلافتوں کو، نام نہاد خلافتوں کو، انبیاء مجددین کی خلافتوں کا سرتاج قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ آپ لوگ جس کو شک ہو، میری ویب سائٹ پر جا کے وہاں پہ لیٹرز جو سیکشن ہے وہاں پہ پڑھیں، وہاں پر جناب خلیفہ رابع صاحب کا وصولی کا خط موجود ہے۔ وہاں پہ وہ لکھتے ہیں مجھے مخاطب کر کے، جناب آپ کی کتاب غلام مسیح الزمان سے متعلق الہام پیشگوئی کا دعویٰ اور حقیقت مجھے موصول ہو گیا ہے، یعنی اس بات کی تصدیق ہے کہ میرا دعویٰ ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس کی ڈیٹ بھی پڑھ لیں۔ اس کے باوجود مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر اسٹیج پر یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ تم کبھی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ مجدد ان کے آگے کھڑا تھا، اور موعود مجدد۔ اے قادیانی مولویوں، آج تم سٹیجوں پر کھڑے ہو کر قادیانی خلافت کو خلافت روئے زمین پر آسمانی بادشاہت کہتے اور خلافت کے سلسلے میں عام اور سادہ آمدیوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو۔ میں ان مولویوں سے کہوں گا کہ تم جس خلافت کو روئے زمین پر آسمانی بادشاہت قرار دیتے پھر رہے ہو، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے محترم والد حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اس خلافت کی 1914 میں ہی صف لپیٹ کر اس کو محمودی ملوکیت میں بدل دیا تھا۔ اب تم کس منہ سے اس محمودی ملوکیت اور بلائے دمشق کو آسمانی بادشاہت کہتے پھر رہے ہو؟ خدا کا خوف اختیار کرو اور اپنی کرتوتوں کی خاطر اس طرح کی کس بیانیاں کر کے سادہ احمدیوں کو مزید گمراہ نہ کرتے پھرو۔ سامعین کرام، اب میں قدرت ثانیہ کی حقیقت کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ واضح رہے کہ اوائل دسمبر 1905 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم و شان روحانی فرزند کو درج ذیل الہامات میں اس کی وفات کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کاروبا آجالا کل مقدرو ولا نبکی لکا من المخزیات ذکرن کلا میعاد ربکا انہو من یتق اللہ و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تیری اجل قریب آ گئی ہے اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الوصیت صفحہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 301 تا 302۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اردو میں، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام حوادث اور عجائبات دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ یہ وہی صفحہ ہے، وہی جلد ہے روحانی خزائن کی، صفحہ ہے 302۔ اپنی وفات کی خبر پا کر آپ علیہ السلام نے ایک رسالہ بنام الوصیت دسمبر 1905 میں تصنیف فرمایا۔ اس رسالہ میں آپ علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کی بشارت کے علاوہ اپنی وفات کے بعد جماعتی نظم و نسق کے متعلق بھی ہدایات رقم فرمائیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین پہ پیدا کیا، ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر قائم ہو جائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف
اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر تمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی دوسری زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مارے غم کے دیوانوں کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوئے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا، اور جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے۔ یہ حضور صاحب کا اقتباس ہے، یہ الوصیت سے ہی میں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خلافت کی گدی پر برجمان ہونے کے بعد سے لے کر آج تک قادیانی جماعت کے خلفاء اور علماء یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ الوصیت میں حضور صاحب نے جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا تھا، اس قدرت ثانیہ سے حضور صاحب کی مراد آپ کے بعد آپ کی انتخابی خلافت تھی۔ وہ اپنے اس موقف کے حق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایت استخلاف کا حوالہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضور صاحب نے قدرت ثانیہ کے ذکر میں ان کا ذکر فرمایا تھا، لہذا یہ انتخابی خلافت ہی قدرت ثانیہ ہے۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ حضور صاحب نے الوصیت میں جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے حضور صاحب کی کیا مراد تھی؟ اس ضمن میں خاکسار جواب عرض کرتا ہے کہ سورۃ نور کی ایت استخلاف نمبر 56 میں اصلاً اور اولاً الہامی خلیفوں کا وعدہ ہے۔ الہامی خلیفہ سے مراد ایسا بزرگ ہے جو روح القدس پا کر تجدید دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صاحب اس کی تصدیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 جسے بالعموم آیت استخلاف کہا جاتا ہے، سامعین کرام، حضور اسلام نے اس آیت کا حوالہ اس ڈر کی حالت کو جو عموماً انبیاء کی وفات کے بعد پیدا ہو جایا کرتی ہے امن میں بدل جانے کی غرض کے لیے استعمال فرمایا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آپ علیہ السلام نے اس لیے دیا تھا کہ اس وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا سبب بنے تھے، اور ایسی انتخابی خلافت راشدہ نہ کہ ملوکیت بھی بہت سارے اسباب جو کہ خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا موجب بنتے ہیں، ان میں سے ایک ہے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ویسی ہی غم، فکر اور خوف کی حالت پیدا ہونی تھی جیسی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ منتخب کر کے خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل لیا تھا، اسی طرح اصحاب احمد نے بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے اپنی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل لیا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کے حوالہ سے اپنی کتب سر الخلافہ اور الوصیت میں صرف 2 جگہ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ بالخصوص اور کثرت کے ساتھ آیت استخلاف کا ذکر انبیاء اور مجددین کے حوالے سے کیا ہے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ایک انتخابی خلیفہ ضرور سمجھتے تھے، لیکن جس قدرت ثانیہ کی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو بشارت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے آپ کو اس قدرت ثانیہ کا مصداق ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی طرح دیگر تمام اصحاب احمد بھی اس انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اور دیگر اصحاب احمد اور پوری جماعت قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے بڑے درد اور الہا کے ساتھ مسلسل دعائیں کرتی رہی، جیسا کہ درج ذیل اقتباس جو ہے میں اس وقت پڑھ کے سناؤں گا اس سے ظاہر ہے۔ یہ اقتباس جو ہے تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 بحوالہ بدر 18 جون 1908 صفحہ 1 و الحکم 18 جون 1908 صفحہ 4 کالم 2 اور 3 وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا، اور قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ مزید یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے معوذتی غلام کو ہی قدرت ثانیہ کا مصداق سمجھتے تھے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جس نے بعد ازاں روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا، اس موعود قدرت ثانیہ کو حضور علیہ السلام نے موعود مسلح کا نام دیا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے موعود مجدد سمجھتے تھے۔ اگر یہ انتخابی خلافت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں قدرت ثانیہ ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میر ناصر نواب سے ضرور یہ ارشاد فرماتے کہ قدرت ثانیہ تو مجسم رنگ میں خلیفۃ المسیح اول کی شکل میں آپ سب کے سامنے موجود ہے، اور اب آپ کس قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں؟ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کر قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اے میری عزیز احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عظیم و شان وجود تھا جن کے تقویٰ اور طہارت کے متعلق حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 581 تا 583 پر یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور السلام کی یہ عبارت عربی میں ہے اور میں اس کا ترجمہ اردو ترجمہ بحوالہ مرکات یقین فی حیات نور الدین صفحہ 1 تا 2 مرتبہ اکبر شاہ خان نجیب آبادی پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ حضور السلام فرماتے ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں، اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک بتایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، چے خوشبودے اگر ہر یک ز امت نور دوئی بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور الدین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی عظیم و شان وجود حضور السلام کا خلیفۃ المسیح اول پہلا جانشین منتخب ہوا، اور اس خلیفہ راشد کا بھی یہی ایمان تھا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام نے جس قدرت ثانیہ کی اپنی جماعت کو بشارت بخشی تھی، اس سے حضور السلام کی سلسلہ مجددین یعنی الہامی خلفاء مراد ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفۃ المسیح اولی احمدیہ سلسلہ میں ظاہر ہونے والی اس قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر یعنی ذکی غلام مسیح الزماں کے ظہور کا وقت بھی اجتہادی رنگ میں اندازاً بتایا تھا۔ محترم جناب ملک غلام فرید صاحب ایم اے، ان کے برادر اکبر مکرم ماسٹر نواب الدین صاحب مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کا درس باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا کرتے تھے۔ ذیل کے الفاظ حضرت کے درس فرمودہ 1 دسمبر 1912 سے لیے گئے ہیں، جو اب میں پڑھ کر سناؤں گا۔ مکرم ماسٹر صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ حیات نور صفحہ 404 مؤلف شیخ عبد القادر مرحوم سابق سوداگر مل۔ یہ جو محترم شیخ عبد القادر صاحب ہیں کہ یہ جو ہماری لالیاں ہے، وہاں قریب ہی رہنے والے ہندو تھے اس زمانے میں، اور یہ لالیاں کے مڈل اسکول میں انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدیت کی نعمت سے نوازا، یہ احمدی مسلمان ہوئے، اور پھر
جماعت احمدیہ کے ایک بڑے مشہور مبلغ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ ان کا ہے، میرا یا میرے کسی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے کسی دوست کا نہیں ہے، یہ ان کا، اور انتہائی متقی انسان تھے جنہوں نے اس حوالے کو اپنی کتاب میں درج فرمایا ہوا ہے۔ اس حوالہ سے ایک بار پھر یہ حقیقت تشت از بام ہو گئی کہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی طور پر احمدیہ انتخابی خلافت راشدہ کو خلاف قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان الہامی خلفاء کے سلسلہ کو جو پہلے ہی محمدی سلسلہ میں مجددین کے رنگ میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں قدرت ثانیہ سمجھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موعود قدرت ثانیہ کے نزول کے وقت کا جو تعین فرمایا تھا یہ محض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا، جبکہ فی الحقیقت احمدی موعود قدرت ثانیہ کے مظہر اول یعنی ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مسلم امت محمدیہ میں آنے والے مجددین کی طرح آئندہ صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر ظاہر ہونا تھا۔ اب میں قادیانی جماعت کے خلفاء، علماء اور ارباب و اختیار سے دو سوال کرتا ہوں، سوال تھوڑے سے تلخ ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے۔ سوال نمبر 1، وہ خلفاء اور علماء اور افراد جماعت احمدیہ قادیان جو 1914 کے بعد سے آج تک مسلسل یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ خلافت احمدیہ ہی قدرت ثانیہ ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر انتخابی خلافت احمدیہ ہی قدرت ثانیہ تھی تو تم اور تمہارے بزرگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قدرت ثانیہ کیوں نہ مانا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر کیوں تسلیم نہ کیا، اور آپ کے عہد مبارک میں نزول قدرت ثانیہ کے لیے متواتر دعائیں کیوں کرتے اور کرواتے رہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ دوسرا سوال، 1914 کے بعد آنے والے خلفاء جو اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کے مظاہر قرار دیتے نہیں تھکتے، ان کو کسی اسلامی تاریخ یا عیسائی اور یہودی تاریخ نے نہیں بلکہ ان کی اپنی تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 کے وہ حوالہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس حوالے نے کیا ان کو جھوٹا اور مکار قرار نہیں دیا؟ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہونا تو دور کی بات ہے، یہ بلائے دمشق تو خلیفۃ المسیح کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، یہ دوہرے معیار والے کسی قبضہ گروپ کے نمائندے ہیں۔ افراد جماعت احمدیہ اس بدترین مذہبی آمریت سے نجات پانے کے لیے دن رات اپنی پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے نجات دہندہ یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی راہ تک رہے ہیں۔ ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کسے تر ہے کائنات۔ اب میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے نبی اور ان سے جو اجتہادی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو میں کہ جہاں تک اجتہادی غلطی کا تعلق ہے تو نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ حضور اسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور نبی تھے، اور آپ کے اپنے الفاظ کے مطابق کوئی نبی یا رسول اجتہادی غلطی سے باہر نہیں، بلکہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پیشگوئیوں کو سلسلے میں بعض مواقع پر اجتہادی غلطی واقع ہوئی۔ حالانکہ اگر کسی نبی کا حق تھا کہ اس سے اجتہادی غلطی نہ ہوتی تو وہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ اجتہادی غلطی کا انبیاء علیہ السلام کی شان نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں۔ انبیاء سے اجتہادی غلطی ہونے کے سلسلے میں حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نبی یا ولی سے کسی پیشگوئی کی تشخیص و تعین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی ہے یا گھٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 456۔ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں حضور اسلام، اور با وصف اس کے یہ عقیدہ متفق علیہ ہے
کہ کبھی نبی اپنی پیشگوئی کے محل اور موقع کے سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ علماء اس پر دلیل حدیث ذہبہ و حلا کو پیش کرتے ہیں جو بخاری میں موجود ہے، اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی تعویل کی غلطی سے پیشگوئی غلطی نہیں ٹھہر سکتی اور نہ غیر الہامی ٹھہر سکتی ہے۔ پس جب نبیوں کی پیشگوئی میں یہاں تک وسعت ہے کہ نبی کے غلط معنی پیشگوئی کو کچھ حرج نہیں پہنچاتے، تو پھر اعتراض اس صورت میں ہوگا جب کہ الہام کا اسی کے لفظ سے غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 556۔ سامعین کرام، پیشگوئی کے سلسلے میں بعض اوقات انبیاء علیہ السلام سے اتحادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء کا یہ اتحادی غلطی بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں اور مخفی اغراض کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، اور اس طرح کوئی قول یا فعل صاحب یا اتحادی غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسی غلطی پر قائم نہیں رکھتا، بلکہ اپنی وحی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اور ملائک کی کامل حفاظت اس کے گرد ہوتی ہے کے ذریعے ایسی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہی حدیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتحادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے۔ پس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی واقع ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصور تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مثالیں تھے۔ سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مثال عام کے لیے ایک نور کو صحف کی صورت میں یا غلط اتحاد کے پرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مسلط کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مثالیں کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دیا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل بھی کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بائی ہمہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں آتا ہے، پس جس حالت میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر ایک بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی ضمن میں، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے،
وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 ہے۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے۔ تب وہی مطلوع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفح کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورہ نجم آیت 4 اور 5۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے تمام اقوال وحی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر یک بات نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں شامل ہیں، تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوع وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ ایت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وہی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہادی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اس کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے، نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز سوائیں شیطان کو جلاتی ہیں۔ اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اجتہاد کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی۔ اے میری احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضور یہ جو میں نے اپنی حضور صاحب کے یہ جو چند حوالے پڑھے ہیں اجتہادی غلطی کے سلسلے میں، ان کے پڑھنے کا میری کچھ مقصد ہے، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آج میں، کہ حضور صاحب کا اپنے بعد انتخابی خلافت کے بارے میں قدرت ثانیہ اور اسے دائمی قرار دے بیٹھنا، اور پھر ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دینا، حضور صاحب کی اپنی زندگی میں 2 اجتہادی غلطیاں ہیں، اور ان دونوں اجتہادی غلطیوں جو حضور صاحب سے سرزد ہوئیں، ان کی بنیاد پر آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 2 جھوٹے محل تعمیر کیے۔ پہلا مسرت موت کا دعویٰ کیا جھوٹا، کیونکہ حضور صاحب نے
ذکی غلام کے ساتھ جب یہ اشتہار شائع ہوا تھا بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا اور اسی لڑکے کو حجت بنا کر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور جماعت اس کو مانتی ہے. یہ اجتہادی غلطی تھی حضور اسلام کی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں، جیسے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے رفع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کی یہ اجتہادی غلطی دور کر دی تھی. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد جو سلبی اولاد تھی اس کے انقطاع کے بعد بھی جاری رکھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ ان الہامات میں بشارت دے رہا تھا کہ اے میرے بندے، تو نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا ہے اور تیرے بعد تیرے ماننے والے بعض لوگ اس پر پنجہ ماریں گے اور اس کی بنیاد پر اپنے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ مبشر الہامات اسی لیے نازل فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان الہامات میں اپنے بندے کو اور اس کے ذریعے اس کی جماعت کو بتا دیا کہ وہ جو ذکی غلام ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں ہے. جب ثابت کر دیا اللہ نے ملہم پر مبشر الہامات نازل فرما کر کہ وہ ذکی غلام تو تیرا لڑکا ہی نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بریکٹ میں لڑکا لکھا جانے کی غلطی رفع ہو گئی، ختم ہو گئی. قیامت کے دن اگر یہ جو لوگ خلیفہ ثانی کو مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو خود مسلم موعود بن کر بیٹھا ہوا ہے، قیامت کے دن جب یہ بات کہیں گے کہ اے مرزا غلام نظام، تو نے خود بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا، خود حضور صاحب فرمائے تھے اے لوگو تم نے میرے وہ الہام نہیں دیکھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے میرے پر میری جو اولاد تھی سلبی اس کے انقطاع کے بعد بھی جاری رکھے تھے. ان الہامات کا کیا مقصد تھا؟ وہ ان کا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اس اجتہادی غلطی کو دور کر رہا تھا. تم نے میری ان الہاموں کو پرواہ نہیں کی اور میری اس اجتہادی غلطی جو تھی اس کو پکڑ لیا، اس کے بنیاد پر جناب میرے بیٹے صاحب نے دعویٰ کر دیا اور تم سب نے اس کے جھوٹے دعوے کو مان بھی لیا. دوسری اجتہادی غلطی کہ حضور صاحب کا الوصیت میں اپنی انتخابی خلافت کا جو ذکر کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے اور پھر ایت استخلاف کا ذکر کرنا ہے اور پھر اس انتخابی خلافت کے سلسلے میں حضور صاحب کا یہ کہہ دینا کہ یہ تا قیامت ہے، یہ قدرت ثانی جاری رہے گی. یہ بھی حضور صاحب کی ایک اجتہادی غلطی تھی جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اب یہ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں یہ قدرت ثانیہ ہے، یہ تا قیامت ہے. میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. یاد رکھیں حضرت مرزا غلام السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں. اگر کسی جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کے غلام کی بات میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں محمد عربی وسلم کی پیروی کرنی ہے اور ہم نے اس کے غلام کی بات کو اجتہادی غلطی سمجھنا ہے. جب ہم نے یہ فرما دیا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ احمدیہ خلافت جو انتخابی ہے وہ تا قیامت چلے؟ کبھی چل نہیں سکتی کیونکہ ممکن نہیں ہے. اور ہم نے سچ فرمایا تھا. یہ باتیں میں بعد میں آ جا کے اپنے مضمون میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے ان جماعتی لوگوں نے کچھ اس کی اولاد نے حضور صاحب کے یہ دونوں جھوٹ کے محل تعمیر کیے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ذکی غلام کے ساتھ جو حضور صاحب سے بریکٹ میں لڑکا لکھے جانے کی غلطی ہوئی تھی اجتہادی، اس کو اللہ نے اٹھا دیا مبشر کلام کے ذریعے. اسی طرح یہ جو اجتہادی غلطی حضور صاحب سے ہوئی تھی کہ وہ اپنے الوصیت میں جب انتخابی خلافت کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے اس کے متعلق یہ فرما دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل بھی دے دی اور ایت استخلاف بھی پڑھ لی اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تا قیامت ہوگی. اس غلطی کو حضور صاحب کی کو خود رسالہ الوصیت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. وہ کیسے کہ ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم سے یہ لکھوا دیا اور حضور فرماتے ہیں جو وہ حوالے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. بتا دیا حضور صاحب نے کہ تم کام کرو، بیعت کرو میرے بعد. سب باتیں میں نے بتائی ہیں ابھی تقریر میں. اور پھر فرما دیا اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. اور پھر یہ بھی بتا دیا حاشیے میں کہ اس وجود کو یاد رکھنا جو میری ذریت میں سے کھڑا ہوگا، اللہ اس کو روح القدس سے کھڑا کرے گا، وہ حق کے غلبے کا باعث بنے گا. اللہ اس کو قرب سے اور اپنی وحی سے مخصوص کرے گا. کیا مطلب تھا اس کا؟ اگر اس انتخابی خلافت نے جس کے متعلق تھوڑا سا پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت تک ہوگی، اگر اس نے قیامت تک جاری رہنا تھا
تو اس ذکی غلام کی، یہ ذکی غلامی کی بات کر رہے ہیں حضور صاحب، تو اس کے متعلق حضور صاحب نے کیوں یہ فرمایا تھا؟ اگر اس اتحادی خلافت میں جاری رہنا ہوتا تو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صاحب کا رسالہ الوصیت میں یہ دونوں سٹیٹمنٹ دینا، حاشیے میں بھی اور پہلے بھی، کہ اور جب تک خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، اور حاشیے میں بتا دیا کہ وہ میری ذریت میں کھڑا ہوگا۔ یہ بتا رہی ہیں کہ حضور صاحب جو پیچھے کہہ کے آئے ہیں انتخابی خلافت کے بارے میں کہ وہ قیامت تک ہوگی، وہ اتحادی غلطی ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوا کر ان سے آگے حاشیے میں بھی اور پیچھے بھی، حاشیے سے پہلے بھی اوپر بھی یہ الفاظ لکھا کر کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ باتیں لکھوا کے حضور علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضور السلام سے وہ جو انہوں نے کہا ہے اپنے بعد انتخابی خلافت کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے، یا ایت استخلاف کا ذکر کیا ہے، یا اس انتخابی خلافت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک ہوگی، یہ اتحادی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا کہ نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحادی غلطیاں خود حضور صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کے حوالے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، نبیوں سے ہوتی ہیں۔ اگر محمد عربی وسلم سے کوئی اتحادی غلطی ہو سکتی ہے جس کی حضور علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں، تو کیا حضرت مرزا غلام صاحب سے اتحادی نہیں غلطی ہو سکتی؟ ہوئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں سے اس قسم کی اتحادی غلطیوں امتوں اور جماعتوں کی آزمائش کرنے کے لیے کروایا کرتا ہے، بلکہ یہ اتحادی غلطیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں ان سے، ان کے فہم کو قبضہ میں لے کر ان سے یہ الفاظ لکھوائے ہیں۔ بریکٹ میں لڑکا بھی اسی طرح ہوا ہے، اور یہ الفاظ بھی قدرت ثانیہ اور ابو بکر کی مثال اور ایت استخلاف اور یہ کہنا کہ قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم اور فراست کو اپنے قبضہ میں لے کر یہ باتیں اللہ نے لکھوا دیں، اور آگے یہ بھی لکھا دیا اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، اور حاشیے میں بتا دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ غلطیاں اتحادی کروا بھی دیں اور آگے جا کے ان کو اٹھا بھی دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کہاں جا چکی ہے ان اتحادی غلطیوں کی وجہ سے۔ ایک بیٹے نے ان کے نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور پوری جماعت کو ڈنڈے کے ساتھ منوایا، اور جماعت تقریباً 60 سال سے مار کر بیٹھی ہوئی ہے جبکہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح اس جھوٹی خلافت کو، اس ولایت مشق کو وہ تا قیامت تک جاری کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، اور مولوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ خلافت ان مجددوں محدثوں کی سرتاج ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ان کو ہدایت دے۔ سامعین کرام، اب میں تیسرے موضوع کے طور پر خلافت کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہرحال آج تھوڑا سا وقت میں زیادہ آپ لوگوں سے لے رہا ہوں، تھوڑا سا صبر سے اور حوصلے سے میری باتیں سنیں، کیونکہ یہ ٹائم بعض کو نہیں ملا کرتے۔ خاکسار افادہ عام کے لیے سامعین کرام پہلے انتخابی خلافت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد درج کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ احمدیہ بلیٹن، جرمنی، بابت 2005، شمارہ نمبر 5، جلد نمبر 12، باحوالہ کنز العمال، کتاب الفتن، جلد 11، صفحہ 115، حدیث نمبر 31444۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت نہ آئی ہو، اور کوئی خلافت ایسی نہیں ہوئی جس کے بعد ملوکیت نہ آئی ہو۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ مؤلف مرزا بشیر احمد المعروف قمر الانبیاء، صفحہ 31۔ خلافت راشدہ کے متعلق سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت لے لیتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد اپنی خلافت راشدہ کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا تھا، الخلافت 30 عاماً ثم یکون بعد ذلک الملک، مسند احمد، یعنی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ مؤلف مرزا بشیر احمد، صفحہ 31۔ جناب مرزا بشیر احمد اپنے رسالہ اسلامی خلافت کا نظریہ، صحیح نظریہ، صفحہ 30-31 پر زیر عنوان کیا خلافت کا نظام دائمی ہے کہ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ گو خلافت کا حکم دائمی ہے
یعنی جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا تو اس کے بعد لازماً خلافت آئے گی، مگر خلافت کا سلسلہ دائمی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد اس کے خلفاء کا سلسلہ ہمیشہ متصل صورت میں قائم رہے، بلکہ خلافت کا زمانہ حالات اور ضرورت پر موقوف ہے۔ یعنی چونکہ خلافت نبوت کا تتمہ ہے، اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کسی نبی کے کام کی تکمیل اور اس کے بوئے ہوئے بیج کی حفاظت کے لیے خلافت کے سلسلہ کو ضروری خیال کرتا ہے، یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خلافت کی جگہ ملوکیت یا بالفاظ دیگر جماعت اور قوم کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے سامعین کرام کہ ملوک اپنے وقت میں اپنے آپ کو کبھی ملوک نہیں کہلواتے، بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ اور اپنی ملوکیت کو ہمیشہ خلافت کا نام دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ مثلا خلافت امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وغیرہ، جیسا کہ اپنے رسالہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ 32 پر جناب مرزا بشیر احمد صاحب المعروف قمر الانبیاء اس ضمن میں رقم فرماتے ہیں، بس حقیقت یہی ہے، اور یہ ایک لطیف نقطہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نبی کے بعد خلافت متصلہ کا سلسلہ دائمی طور پر نہیں چلتا، بلکہ صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ نبوت کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری خیال فرمائے، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جاتا ہے، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء جو خلافت راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے، سب اسی نوع میں داخل تھے، گو وہ غلط طور پر خلیفہ بھی کہلاتے رہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اس قادیانی خلافت کو مولوی سٹیجوں پر کھڑے ہو کر روئے زمین پر آسمانی بادشاہت بناتے پھر رہے ہیں۔ یہ محمودی ملوکیت اور بلائے دمشق ہے، جس کو خلافت راشدہ یا خلافت الی منہاج نبوت یا روئے زمین پر آسمانی بادشاہت کا نام دے کر جھوٹ بولا جا رہا ہے تمہارے سب کے سامنے۔ اور میں اس قادیانی خلافت کا اصل چہرہ دکھا کر مولویوں کی کس بیانیوں، دجل اور دھوکہ دہیوں سے تمہیں آگاہ اور ہوشیار کر رہا ہوں۔ اب میں چوتھے موضوع کے طور پر قادیانی خلیفوں اور مولویوں کا سما ساکتا سے متعلق ایک اور فراڈ اور ایک اور جھوٹ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ خلافت الی منہاج نبوت کی حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سما ساکتا سے کیا مراد تھی؟ یہ جو حدیث ہے میں اس کو ابھی چھوڑتا ہوں، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے مسند احمد کی جلد 4 صفحہ 273۔ تو اس میں جو حدیث روایت ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ عام حدیث ہے جو آج کل بڑی دیر سے جماعت احمدیہ کے لوگ خطبوں میں خلیفے اور اجلاسوں میں مولوی حضرات پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو جب میں وہ ترجمہ پڑھوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت الی منہاج نبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا، وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت الی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی یہ جو تشریح کی جاتی ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونے کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاموشی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو احمدی انتخابی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوگا، اور وہ انتخابی خلافت تا قیامت جاری رہے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کے اس حدیث کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے جماعت کے مولوی صاحبان اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا منظور نظر بننے کے لیے
جو یہ توجیہ نکالتے ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو احمدی انتخابی خلافت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، کیا یہ توجیہ درست اور صحیح ہے؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کی ایسی توجیہ نکالنا اور تشریح کرنا نہ صرف غلط بلکہ عقل فرمودات نبوی اور واقعات کے بھی خلاف ہے۔ اس کی درج ذیل وجوہات میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلہ کا تا قیامت جاری رہنا ممکن ہوتا سامعین کرام، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ ہی تا قیامت جاری رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی مقدس اور مطہر وجود ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے اصحاب کی طرح کسی اور روحانی وجود کے اصحاب ایسا برگزیدہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی اور روحانی وجود اپنی جماعت کی ایسی روحانی تربیت فرما سکتا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت کا عرصہ صرف 30 سال تک بتا کر نہ صرف اس کے منقطع ہونے کی خبر دے دی، بلکہ ساتھ ہی ایک دوسرے الہامی اور تجدیدی خلافت علی منہاج نبوت کے دائمی سلسلے کا ذکر بھی فرما دیا، وہ جو حدیث ہے مجددین والی، جس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اس حقیقت کے باوجود مذکورہ حدیث کے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے نظام جماعت کے خلفاء اور علماء کا یہ مراد لینا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، جھوٹ، حماقت اور دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے دوسرے فرزند جناب مرزا بشیر احمد خلافت احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں، سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش الہویت سے جاری ہو چکی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ صفحہ 34۔ سامعین کرام، اور یاد رکھیں کہ یہ جو انسان تھا یہ حضرت مسیح موعود السلام کا بیٹا تھا، دوسرے نمبر پر مرزا بشیر احمد تھا۔ یہ کسی مولوی کا یا کسی عام احمدی کی میں اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا، اس کی پیش کر رہا ہوں جو جس کو آپ کوئی برگزیدہ سمجھتے ہیں۔ تیسری بات سنیے کہ میں ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک اور حکیمانہ ارشاد پڑھ کر آیا ہوں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سامعین کرام سنیے، روحانی سلسلوں کے متعلق ایک قطعی اصول بیان فرمایا ہے، اور اس اصول کے مطابق اور اسی کے روشنی میں مذکورہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے یہ مراد ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد شروع ہونے والی خلافت راشدہ کا سلسلہ بھی یقیناً 30 سال سے بھی کم عرصہ میں ملوکیت میں بدل جائے گا، جو کہ 6 سال کے بعد بدل گیا تھا، 1914 میں وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بات سنیے، اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت راشدہ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جس ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسیح موعود کی بشارت بخشی تھی، تو کیا یہ بشارت عبث اور لازمی لغو تھی، بے مقصد تھی؟ یاد رہے کہ یہ بشارت ہرگز عبث نہیں تھی، ہرگز بے مقصد نہیں تھی، بلکہ مسیح موعود کی یہ بشارت ہمیں بتا رہی ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے بعد جاری ہونے والی خلافت راشدہ کا سلسلہ بہت جلد ملوکیت میں بدل جانا ہے، اور پھر موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احمدی سلسلہ کو دوبارہ رشد و ہدایت کی طرف لانا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے سامعین کرام یہی مراد ہے کہ خلافت قائم ہونے کے بعد پھر یہ خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی۔ مجھے امید ہے میری احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہوں گے، اور
آخر پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بعض ہمارے سادہ احمدی بھائی جو ہیں یا بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں میرے متعلق، وہ غصہ بھی کرتی ہیں بعض کا، تو ان کو ہوتا ہے بھی یہ عبدالغفار یہ بعض کا ہمارے خلیفہ کو غلط کہتا ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس حصے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے 10 سال جو خطوط ہیں، 10 سال پہلے میرے 1993 سے لے کے 2003 تک، بلکہ 2002 میں وہ خط لکھ دیا تھا. یہ 3 خط میں خلیفہ رابع صاحب کو لکھیں، آپ ان کو پڑھیں، وہاں پر دیکھیں میں ان خلیفوں کو کس رنگ میں بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں. اے میرے آقا، اے میرے سید. حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ غلطی خوردہ اور گمراہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے عزت و احترام سے ان کو مخاطب کیا اور حقیقت ان کو بتائی، اور اپنا موقف اور اپنا دعویٰ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ان کے آگے رکھا. لیکن اس کے بعد پھر خلیفہ رابع صاحب تو فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو ان باتوں کا. تو میں نے بتایا، اور اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک میں ان لوگوں کے لیے اپنے مضامین میں بڑے نرم، بڑے عزت کے الفاظ لکھتا رہا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مکار لوگ ہیں. یہ جو چوتھا خلیفہ بنا پھرتا ہے کوئی خلیفہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے بلادمش کا. اس شخص نے بھی بڑی غلط باتیں میرے متعلق اپنے بچوں کی کلاسوں میں، خطبوں میں میرے متعلق کی ہیں. اب جو بہن بھائی وہ کہتے ہیں نا، بھی میری باتیں بعض کا تلخ یا ترش ہوتی ہیں، سن کر کہتے ہیں کہ ساڈے خلیفے، پنجابی کہتے ہیں کہ ساڈے خلیفہ کے بارے جمبا صاحب سخت لفظ استعمال کر دیں. میں آج ان کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ پنجابی کے لفظ ہیں ساڈے خلیفے. میں تھوڑا سا پنجابی میں آج تھوڑی سی بات کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. یاد رکھیں اے میرے احمدی بہنوں بھائیو، سنو، جنہوں تسی ساڈے خلیفے کہندے ہو، تواڈے خلیفے نہیں ہے گے. یہ خلیفے اپنے بچوں دے خلیفے ہیں، یہ خلیفے اپنی فیملی دے خلیفے ہیں، یہ خلیفے اپنے رشتہ داراں دے خلیفے ہیں، یہ خلیفے اپنے خاندان دے خلیفے ہیں. تواڈے خلیفے نہیں ہے گے جنہوں تسی غلطی نہ کہندے ہو ساڈے خلیفے. میں تھانوں پوچھدا ہاں 100 سال ہو گیا انہاں خلیفیاں نوں جنہوں تسی ساڈے خلیفے کہندے ہو. 1914 سے شروع ہوئے ہیں، ہن 2013 ہے. انہاں خلیفیاں نے جنہوں تسی ساڈے خلیفے کہندے ہو، انہاں تھانوں کی دتا؟ تواڈے کپڑے بھی انہوں نے لا لے. 48 چندے تم پر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ بانی جماعت جدی یہ جماعت تھا، جدی خلیفے بنے پھر دیاں، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف 2 چندے جماعت سے آگے رکھے تھے، اور ان میں سے ایک لازمی چندہ تھا اور اس کی کوئی شرح نہیں تھی. کوئی ایک آنا دے، کوئی ایک پیسہ دے، لیکن دے ضرور. اور دوسرا جو وسیعتی چندہ تھا وہ ایڈیشنل تھا، آپشنل تھا. انہاں خلیفیاں نوں جنہاں تسی کہندے ہو ساڈے خلیفے، یہ تواڈے خلیفے نہیں. انہاں تواڈے خلیفیاں نے انہاں توں لٹ لیا. پوری 100 صدی میں تمہارے کپڑے بھی اتار لیے ہیں ان لوگوں نے. اور میرا مضمون چونکہ لمبا تھا، میں نے وہ حوالے نہیں لکھے، پڑھے. نظام نو پڑھو، خلیفہ ثانی کی وہ ایک تقریر ہے، ایک رسالہ ہے، اس پہ وہ خود کہتے ہیں، بیان دیتے ہیں وسیعتی چندہ کے بارے میں کہ 3 نسلوں تک جماعت احمدیہ کی ساری جائیداد ہمارے قبضے مرکز میں آ جائے گی. یہ لوگ تو تمہیں ننگا کرنے والے ہیں جن کو تم لا علمی میں کہتے ہو کہ ساڈے خلیفے. میں تمہیں دسنا ہے کہ تواڈے خلیفے نہیں، یہ اپنے خاندان دے خلیفے ہیں. اور میں تمہیں ایک گل دساں، یہ تھوڑی غلطی ہے، تواڈے دماغاں 'چ غلط گلاں بٹھائی ہوئی ہیں. اگر تسی ساڈے خلیفے یا ساڈے دا لفظ استعمال کرنا ہے تو سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے استعمال کریا کرو. کیا کرو؟ ساڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو بعد اگر تسی ساڈے دا لفظ استعمال کرنا تو کیا کرو؟ ساڈا قرآن کریم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا تھا. اور اس تو بعد تسی ساڈا دا لفظ اگر استعمال کرنا ہے تو کیا کرو کہ ساڈا حضرت مہدی با مسیح موعود علیہ السلام. اس تو اگے جا کے تسی پھر کہنا ساڈا، تو پھر کیا کرو کہ وہ پاک وحی اور الہام جو ساڈے مہدی با مسیح موعود تے نازل ہوئی تھی. اس تو اگے جا کے اگر پھر کہنا تو تسی کیا کرو کہ ساڈے مسیح موعود مہدی موعود دی تحریراں جنہاں تسی غلطی نہ ساڈے کہندے پھر دیو، تواڈے نہیں ہے گے. اگر یہ تواڈے ہوندے یا انہاں نوں ہونا ہوندا تو مرزا صاحب علیہ السلام نوں 20 فروری 1886 دی الہامی پیشگوئی کدی نازل نہ ہوندی. لیکن یہ تواڈے ہے ہی نہیں، یہ بلائے دمشق کا. میں آپ لوگوں کو بس ختم کرتا ہوں اس بات پہ، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں، اگر ساڈے کا لفظ بڑا پیارا ہے ساڈے، لیکن ساڈے یہ نہیں ہے تمہارے. ساڈا محمد عربی سمجھاں، ساڈا قرآن کریم آ، ساڈا حضرت بانی جماعت علیہ السلام آ، ساڈی وہ پاک وحی اور الہام آ جو ان پر نازل ہوئے تھے، اور ساڈی حضور اسلام دی تحریراں ہیں، یہ ساڈیاں ہیں. لیکن ایک خلیفے رہے ہیں، تواڈے کوئی نہیں ہے گے. تسی غلطی جو باہر نکلو انشاءاللہ. اجے تھانوں کنفیوژن آ، تھانوں پتہ نہیں لگ رہا. انشاءاللہ ویری سون، بڑی جلدی تھانوں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اس بعد تھوڑی نا یہ خلیفے تسی کہندے ہو ساڈے خلیفے، انہاں کو تھوڑی جان چھٹ جاؤ گی.
اللہ تعالیٰ تم سمجھ دے اور تمہیں غور فکر کرنے کی طاقت بھی بخشے. اور میں آپ کو آخر پہ یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے. آپ لوگ ہر قسم کا رسالے لٹریچر پڑھا کریں. اگر کوئی اختلافی نقطہ نظر ہے اس کو بھی پڑھیں, وہ تمہیں کھا نہیں لے گا. میرا صاحب علیہ السلام نے ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں, یہودیوں کی تالمود پڑھی, ہر قسم کی وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہی نصیحت ہے ان کی کہ غور و فکر کرو, ہر قسم کے نقطہ نظر کو پڑھو, قرآن کو تدبر سے پڑھو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر مخالف ہے آپ کے خلفاء جو ہیں یا جو اس کو گڑے ہوئے ہیں ان کی عقیدے, تو اس اختلافی نقطہ نظر کو بھی تقویٰ کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ پڑھو اور پھر غور و فکر کرو, اللہ سے دعا کرو. مجھے یقین ہے کہ جب تم تقویٰ سے پڑھو گے مجھے میری تحریروں کو اور اللہ سے دعا مانگو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور تم اس جو بلائے دمشق کے چنگل سے ویری سون آزاد ہو جاؤ گے اور اسیر جو ہیں وہ رستگاری پا جائیں گے. میں اب اس اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں. یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کا ایت استخلاف قدرت ثانیہ, خلافت اور خلافت علی منہاج نبوت کی حدیث میں آسم کی خاموشی سے متعلقہ یہ میری باتیں تھیں. اور بس امید ہے آپ کو کافی باتوں کو پتہ چل گیا ہوگا. میں اسی پر آج اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.